نماز باجماعت ادا ہوگی اور اس کے بعد کھانے کا انتظام ہے. آپ تمام حضرات کھانا کھا کے جانا. اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں بدل حریت مرد کلندر حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند کے جانشین جامعہ محمدیہ اہل حدیث خانپور کے شیخ الحدیث میری مراد فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ عاصم شاہین صاحب وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں. دعائیہ کمال فرمائیں گے اور دعا بھی فرمائیں گے. فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد عاصم شاہین صاحب. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ہر قسم کی صفت و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے اور درود و سلام جناب سید الانام خیر البشر نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات انتہائی اختصار کے ساتھ میں چند معدودات پیش کر کے دعا کراتا ہوں. الحمدللہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر علماء کرام کا جمع غفیر موجود ہیں. استاد الحدیث شیخ الحدیث مولانا استاد اللہ بخش قصبی صاحب خانپور کے جامعہ قدیم کے شیخ الحدیث ہیں، وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. فیروزہ جماعت کے امام و خطیب ذمہ دار نام مولانا عبدالستار توحیدی صاحب وہ بھی موجود ہیں. مولانا جمیل احمد صاحب خطیب امام اور مدرس جامعہ محمدیہ وہ بھی موجود. مولانا عبدالغفار صاحب موجود اور دیگر یہاں پر علماء کرام کثیر تعداد میں موجود. اب بھی اگر بلا شک و شبہ یہ پروگرام جاری رکھنا چاہیں تو 12 بجے تک بڑے آرام سے جاری رہ سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ طے شدہ وقت کے مطابق انشاءاللہ ابھی پروگرام کے اختتام پذیر ہو جائے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا نیکی کریں نیکی ہوگی، نیکی کریں اللہ کی محبت اللہ کی قربت حاصل ہوگی، نیکی کریں گے اللہ کے ہم مقام پائیں گے، نیکیوں کو تحفظ ملے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی.
الحمدللہ یہ مساجد، یہ مدارس، ان کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے، اور بالخصوص جس جگہ میں آپ تشریف فرما ہیں، کسی کے یہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کا عالی شان برکت مسجد تعمیر ہوگی۔ ہم تو بار بار دعائے خیر کرتے ہیں، دعائے برکت کرتے ہیں۔ ہمارے ہمسائے جناب احمد شاہ صاحب ہیں، جناب احمد احسن شاہ صاحب بخاری، اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، انہوں نے یہ مسجد کے ہاتھ والی جگہ انہوں نے دی، اور باقی قریب کی جگہ ہم نے دائیں بائیں سے اکٹھے کر کے لوگوں سے اپیل کر کے یہ جگہ بنی۔ پھر اس مسجد کی تعمیر کے لیے شیخ عبدالقیوم سے موجود ہیں، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ہیں، ہمارے محسن نے، انہوں نے بڑی محبت اور پیار شفقت عطا کی، یہ گھر تعمیر ہوا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے بندے بندیاں، بالخصوص سیٹ ماسٹر عبدالعزیز صاحب، ان کی ہمشیرہ محترمہ، دعا کریں اللہ پاک ان تمام محسنین اور اللہ کے وہ تمام بندے جنہوں نے پائی پیسہ یہاں پر خرچ کیا، جنہوں نے اگر پیسہ نہیں خرچ کیا تو اپنا وقت خرچ کیا، اللہ پاک ان کے جال مال آبرو عزت آل اولاد کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ حضرات یہ سچی بات ہے، یہ بیانیاں آج پلے باندھ گئے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سیاسی جماعتیں اپنے اعلامیے اپنے بیانیے ظاہر کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے عزت کو ووٹ کو عزت دیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک کی بقا کے لیے ڈیم بننے چاہیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ملک کی بقا اور بہتری کے لیے کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ ہر کوئی اپنے انداز سے بات کر رہا ہے۔ حضرات آج کے اس محفل کا پروگرام کا یہ بیانیاں اور اعلامیہ یاد رکھے جائیں کہ نیکی کرے تو نیکی ہو، اچھائی کریں اچھائی ہوگی، بھلائی کریں بھلائی ہوگی۔ آپ اپنے آپ کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ بھلائی کریں، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ اس مسجد کا پیغام، مسجد کے اندر پڑھے جانے والی کتاب خدا کا پیغام ہے۔ کائنات کے سید و سلطان جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت و سیرت کا پیغام ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا کی خاطر نیکی کو اپنے آپ کی اپنے ماتھے کا جھومر بنائیں گے، اپنے سینے کی زینت بنائیں گے، اللہ پاک ہماری تمام کلفتوں اور تکلیفوں کو ختم فرما دے۔ آج پریشانیاں اس لیے یقین جانے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو ڈانٹ دینے کے لیے، دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے، کم از کم اپنے آپ کا ذمہ بگاڑ دے، اپنے آپ کا۔ یہ قاعدہ، یہ اصول، یہ فطرت کا قاعدہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ اللہ نے اس کو پلے باندھ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو میری کتاب کا یہ پیغام ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ۔ لوگوں یاد کر لو، جو بندہ دوسرے بندے کے لیے برا سوچے گا، دوسرے بندے کے لیے گڑا کھودنے کی کوشش کرے گا، دوسرے بندے کے لیے فراڈ فریب اور مکر سے کام لے گا، کہا یاد رکھو سب سے پہلے وہ اس گڑے کے اندر خود گرنے والا۔ آج ہم کیوں پریشان ہیں؟ ہر بندہ دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فطرت کا، کائنات کے مالک کا اعلان ہے کہ تو دوسرے کو دھکا بعد میں دے گا، تجھے دھکا سب سے پہلے دے گا۔ اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے، اللہ کے وعدے کہ میرے بندے میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ کوئی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے، کوئی دیر سے قبول ہو جاتی ہے۔ اب کام قبول ضرور کرتا ہوں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندے نے دعا مانگی ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا کو دے کر قبول تو کرتا ہے، لیکن اس انداز سے کرتا ہے
کہ اس سے اللہ پاک اس کے بدلے میں اتنی تکلیف دور کر دیتا ہے جو اس کو آنے والی ہے. یا اللہ دعا کو دنیا میں قبول نہیں کرتا، قیامت کے دن قبول کرے گا. کہا اللہ قبول ضرور کرتا ہے، بہت دعائیں اللہ بڑی جلدی قبول کر دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بارش ہو رہی ہو، بارش کے وقت میں دعا مانگا کرو، اللہ دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے. آقا فرماتے ہیں لوگوں اذان ہو رہی ہو، دعا مانگا کرو، اس وقت کی دعا کو بھی اللہ جلدی قبول کر لیتا ہے. حضور فرماتے ہیں لوگوں سفر کرو، سفر کے اندر دعا کو مت بھولا کرو. سفر کرتے کرتے وضو ہو نہ ہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو نہ اٹھاؤ، مرضی ہے تمہاری، لیکن سفر کے اندر دعا کیا کرو، اللہ سفر کی دعا کو بھی جلدی قبول کرتا ہے. کہا تم سجدہ کر رہے ہو، سجدے کی حالت میں ہو، اس وقت جو تمہارے دل کے اندر دعا ہے دعا کر دو. کچھ بھی نہ آتا ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے اس تصور کو مان لو جو آپ دعا کرنا چاہتے ہو. اپنے بچوں اور بچیوں کے رشتے کے بارے میں، اپنے کاروبار کے حوالے سے جس بارے میں دعا کرنا چاہتے ہو، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر نیت کرتے جاؤ، اللہ پاک اس وقت میں تمہاری دعا کو جلدی قبول کرے. حضور نے فرمایا لوگوں زمزم پیتے ہوئے، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم پیتے ہوئے جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے. سفر حج اور عمرہ کے اندر بندہ ہو، سفر کر رہا ہو، اس موقع پر بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ جلدی قبول کرتا ہے. بچے کے حق میں باپ دعا کرے اللہ جلدی قبول کرتا ہے، باپ کے حق میں بیٹا دعا کرے اللہ جلدی قبول کرتا ہے. یہ ساری چیزیں بتلاتے بتلاتے آقا علیہ السلام نے ایک اور چیز بھی اشارہ کی ہے جس کا آج بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں. کہا لوگوں ایک اور بات بھی یاد کر لو، ایک دعا کو اللہ بڑی جلدی قبول کرتا ہے. یہ جتنی قسمیں دعا کی قبولیت کی ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے سب سے زیادہ جلدی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، غیر حاضری میں دعا کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے قبول کرتا ہے. زمزم کے پانی پیتے ہوئے، بارش کے اترتے ہوئے، سجدے میں پڑے ہوئے بہت جلدی قبول ہوتی ہے. لیکن کہا اس سے بھی زیادہ وہ جلدی دعا قبول ہوتی ہے جو مسلمان خیر خواہی کرتے ہوئے کسی کے حق میں دعا کرتے. وہی جو ابھی سبق دے کر گئے، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کرو نیکی، نیکی پاؤ گی، کر بھلا ہو بھلا، کسی کے لیے نیکی کر کے دیکھ. بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا لوگوں تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری نیکی، تمہاری خیر خواہی، تمہارا پیار، تمہاری الفت، تمہارا تڑپنا کسی کے حق میں اللہ بیکار اور ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ پاک تمہارے سرانے فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے. جب تم کسی کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہو، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی وہی عطا ہو، اللہ اس کو بھی وہی عطا فرما دے، اللہ اس کو بھی وہی چیز عطا فرما دے. اور صحابہ کرام کے اسوے سے معلوم ہوتا ہے، وہ کہتے تھے اپنے لیے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن حدیث پاک کے مطابق، حدیث پاک کے روح کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کسی کے حق میں دعا کرو گے اللہ سب سے جلدی قبول کرے گا. اور دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتہ آپ کے حق میں وہی چیز عطا کیے جانے کی دعا کرتا ہے. اس میں کہتے تھے یوں کریں اگر اپنے لیے کوئی چیز مانگنی ہو، کوئی چیز اپنے بھائی کے لیے مانگے اللہ آپ کو جلدی عطا کرے گا. کوئی بے اولاد ہے وہ اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے بے اولاد بہن بھائی کے حق میں دعا کرے اللہ اس کو بیٹا اور بیٹی عطا فرما. دیکھیں اللہ اس کو عطا کرے گا، اس سے پہلے اللہ آپ کو بھی معلوم. بیماری سے شفا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے حق میں، بیمار کے حق میں دعا کریں. اور آج دعا کے لیے کہا گیا سارے بیماروں کے حق میں آپ نے دعا کرنے کی. خصوص اس مسجد کے متولی جناب نواز صاحب موجود ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ داماد کا پچھلے دن ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ابھی تک وہ انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے اندر بے ہوشی کی حالت میں موجود ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمارے بھائی کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. آپ کسی کے حق میں دعا کریں،
کسی کے بیٹے اور بیٹی کے حق میں دعا کرے، کسی کی جان اور مال کے حق میں دعا کرے، اور کبھی کر کے دیکھے، کہا کرے اللہ یہ میرا پڑوسی بھائی ہے، اللہ اس کی فصل کو برکت سے مالا مال فرما۔ انشاءاللہ آپ کسی کی فصل کے حق میں دعا کریں گے، اللہ آپ کی فصل کو بہتری عطا فرمائے گا۔ یہ نیکی کا تصور کون ہے؟ یہ مسجدیں، یہ مدارس، ان کے قائم کرنے کا مقصد یہ ہے۔ اور آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اتنا بڑا مرکز یہاں پر تعمیر ہوا ہے۔ میں دعائے خیر پہلے بھی کر چکا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، بالخصوص مولانا عبدالغفار صاحب، یہ فتح پور پنجابیہ مسجد کے امام خطیب ذمہ دار ہیں، اور اس مسجد کے امام خطیب جناب مولانا عبدالجبار صاحب، ان کی محنتیں، ان کی کوششیں، اور الحمدللہ آپ کے مرکز اہل حدیث خانپور میں یہاں پر سرپرستی کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے نا تقریباً 60 لاکھ روپے کا یہ منصوبہ تھا زمین اور اس مسجد کے ساتھ، 60 لاکھ الحمدللہ یہاں پر آدھا ان لوگوں نے یہاں پر جمع کیا، آدھا ہم نے کوشش کی، لوگوں سے اپیلیں کی ہے، لوگوں کے سامنے اپیل کی ہے، الحمدللہ یہ مرکز تعمیر ہوا۔ اللہ کا فضل اور کرم آپ نے دیکھا، ہماری دعوت ایک ہی دعوت ہے، لوگوں رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ، آقا علیہ السلام کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، آپ کو ہر طرف نیکی نظر آئے گی، بھلائی نظر آئے گی، خیر خائی نظر آئے گی، الفت نظر آئے گی، چاشنی مٹھاس اور حلاوت نظر آئے گی۔ اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ، اپنے ماحول اور معاشرے کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرنے والے بن جائیں، پھر مجھے بتلائیں یہ جو آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے 2-3 سال پہلے سنا کہ کس طرح ایک معصوم بچی کو زندگی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوتے تو معصوم زینب کے ساتھ یہ واقعہ پیش، اور اگر ہم حیا کرنے والے ہوتے، کسی کی عزت کو اپنی عزت، کسی کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی سمجھنے والے ہوتے، کسی کی ماں کو، کسی کی چادر عفت اور عصمت کو اپنی عزت سمجھنے والے ہوتے، تو موٹر وے سیالکوٹ کا وہ واقعہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے پوری قوم کے ساتھ شرم سے جھک گئے، اور میڈیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اس کو کوریج دی گئی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ وہاں کی سڑکیں محفوظ نہیں ہیں، وہاں پر عورتیں محفوظ نہیں ہیں، عورت کے معصوم بچوں کے سامنے عورت کے ساتھ ریپ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا جا رہا ہے۔ ایسا ملک ہے جہاں پر یہ حالت ہو، وہاں پر ہم کس طرح مدد دے سکتے ہیں، کس طرح ان کو انسان سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں عزت عطا فرمائے، بلندی عطا فرمائے، مقام اور مرتبت عطا فرمائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، پھر آئیے نیکی کریں، نیکی پسند ہو جائیں، نیکی سے محبت کرنے والے ہو جائیں۔ اور آخری بات کر کے حضرات بات ختم کرنا ہو، نیکی کا پتہ قرآن سے لگتا ہے، نیکی کا پتہ آقا علیہ السلام کی سیرت اور سنت سے لگتا ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کا گھر کھلا ہے، آئیں یہاں آ کر قاری صاحب موجود ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں، خود آ کر اگر بڑی عمر کے اندر بھی ہو چکے ہیں، اگر داڑھی کے بعد سفید بھی ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آ کر بیٹھا کریں، یہاں آ کر خود میں بیٹھنے کی دعائیں سیکھیں، چلنے پھرنے کے آداب سیکھیں، قرآن پاک کے الفاظ تلفظ کو حل کریں، کائنات کے تاجدار علیہ السلام کی سنتیں سیکھیں، حضور علیہ السلام کی حدیثیں یاد کریں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ پاک ہمارے اجڑے گلستان کو اسی طرح آباد کرے گا جس طرح اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام کے اجڑے گلستان کو آباد کیا تھا۔ اللہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح محبت کا معاملہ فرمائے گا جس طرح اللہ پاک نے ان کے حق میں معاملہ کیا تھا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اقبال نے بڑے پیارے انداز میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، پہلے واقعہ سن لیں، کہا لوگوں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک میدان کا ذکر کیا ہے، اس میدان کو بدر کہتے ہیں، اللہ کو وہ جگہ، اس جگہ میں ہونے والا عمل کتنا پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس میدان کا تذکرہ قرآن پاک کے چوتھے پارے کے اندر کرتے ہوئے کہا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وہ بدر
کیسا مقام ہے کہ جس کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن میں کر دیے. حضرات غور کیجئے، مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، میں 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر دل میں بات آئی وہ تو کافر اس سے بھی زیادہ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، میں 3000، اگر وہ 3000 ہیں میں 3000 فرشتے بھیج رہا ہوں. پھر دل کے اندر بات آئی کہ ان کے پاس کے بندے بھی ہیں، ساتھ اسلحہ بھی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں. اللہ پاک فرماتے میرے بندوں گھبراؤ نہیں، بِخَمْسَةِ آلَافٍ، یہ قرآن پاک کے الفاظ، 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، میں 5000 فرشتے بھیج دوں گا، کیونکہ تم میرا نام لینے والے ہو. جو اللہ کا نام لینے والا ہو اللہ کبھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے، نہیں چھوڑے، اللہ نہیں چھوڑے. بالآخر دیکھیں جنگ ہوئی، اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی، مرتبت عطا فرمائی، اور اتنی عزت عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہا ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال یا اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اللہ کو یہ اپنے بندے اتنے پسند آ چکے ہیں کہ اللہ آسمانوں سے جھانک جھانک کر جاتیاں ڈال ڈال کے ان کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بدریو تمہارے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں، تمہیں لکھ کر پروانہ دے رہا ہوں، مرنے تک تم جو بھی گناہ کرو گے میں پیش کی اس کو معاف کرتا ہوں. اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی. اقبال نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا، کیا کہا تھا؟ فضائے. آج ہم کہتے ہیں بھول گئے، کھٹ گئے، پٹ گئے، کٹ گئے. ہاں واقعی بھول گئے ہیں، واقعی کٹ گئے ہیں، واقعی مٹ گئے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کتاب ہدایت موجود ہے لیکن ہم خود ہدایت والے نہیں ہیں. ہمارے پاس کتاب عمل موجود ہے لیکن ہم خود عامل نہیں ہیں. اقبال نے کہا تھا لوگوں کو بدر کا میدان، ٹھیک ہے بدر کا میدان، بدر میں حاضر ہونے والے، ٹھیک ہے وہ حاضر ہونے والے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں اگر تم صحیح ہو جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ بھی وہی رحمتوں والے معاملے کریں گے جو ان کے ساتھ کر چکے ہیں. اقبال نے اسی لیے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار قطار اپنی. اللہ رب العالمین ہمیں عقیدے کی صحت کے ساتھ ساتھ عمل کی صحت بھی عطا فرمائے، نیکی کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیں جن احباب ساتھیوں کے حق میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، بالخصوص ہمارے پڑوسی ہیں جناب سید احمد شاہ صاحب بخاری، جناب سید آصف شاہ صاحب بخاری، ان کے حق میں دعا کریں. ہم تو ہمیشہ ان کے حق میں، ان کے آل اولاد کے حق میں دعا گو رہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے یہاں پر یہ جگہ وقف کی. میں ماسٹر عبدالعزیز صاحب کے حق میں، ان کی ہمشیرہ کے حق میں دعا گو رہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراخ دل کے ساتھ معاملت کی. اللہ کا یہ گھر تعمیر ہوا. اللہ کے ان تمام بندوں کے حق میں جنہوں نے یہاں پر خدمت کی، جناب سید عبدالقیوم صاحب، نواز صاحب، حاجی سلیم صاحب، ڈاکٹر سلیم اور دیگر تمام احباب ساتھی، بلکہ جس نے کسی وقت یہاں پر جھاڑو بھی دیا ہے، اللہ کے گھر سے تنکا بھی اٹھایا ہے، ہم ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں. ہم کیوں نہ کریں؟ کائنات کے سید و سلطان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے لوگوں نیکی اللہ ضائع نہیں کرتا. عرضت علی اجور امتی حتی القضاة یخرجها الرجل من المسجد. کہا اللہ پاک نے مجھے منظر نامہ دکھلایا ہے کہ میری امت کے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں، کوئی حج کی، کوئی زکات دینے کی، کوئی صدقہ خیرات کرنے کی، کوئی فرض نفل نماز پڑھنے کی. کہا ساری نیکیاں میں نے دیکھا کہ نیکیاں کرنے والے کر رہے ہیں. کہا نبی دیکھیں یہ آپ کی امت، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں کہ آپ کی امت کے لوگ نیکیاں کر رہے ہیں. کہا کرتے کرتے اللہ نے مجھے وہ شخص بھی دکھلایا جو اللہ کے گھر سے تنکا اٹھا کر باہر پھینکتا ہے. اللہ نے یہ نیکی بھی مجھے دکھلائی. ہم سب لوگوں کے حق میں دست بدعا ہیں جنہوں نے اس مسجد کی معاملت کی ہے، اس کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، اور آپ جو اس کو آباد کر رہے ہیں اپنے حقوق کے ذریعے
سجود کے ذریعے خدمت کے ذریعے اللہ پاک ان کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالامال فرمائے. اللہ پاک ہر قسم کی نعمتوں الفتوں اور تکلیفوں سے ان کو نجات اور تحفظ عطا فرمائے. دعا کریں دعا صاحب کے بعد ان کے لیے بھی دعا کریں. اسی طرح احسان پور میں ہماری مسجد ریاض الجنہ اس کے متولی جناب غلام حسین سے وہ پچھلے دنوں فوت ہوئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. تمام احباب ساتھیوں کے حق میں دعا کریں، اللہ سبھی کو اپنے رحمتوں سے مالا مال فرمائے. خواتین کے حق میں دعا کریں، دیکھیں وہ دور و نزدیک کا سفر کر کے یہاں پر تشریف لائی ہیں. مرد حضرات کے لیے دعا کریں، اللہ پاک قدم قدم میں اجر جزیل عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے معاف کرنے والے، معافی کو پسند کرنے والے، ہم تیرے عاجز بندے، معافی کے خواستگار ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ بیماروں کی شفا عطا فرما. اللہ جو ہمارے بھائی بہن ہسپتال کے اندر، گھر کے اندر جہاں کہیں بیمار ہیں، اللہ سبھی کو عافیت والی زندگی عطا فرما، محتاجگی سے پاک زندگی عطا فرما، تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرما. اللہ بھی اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، نیک صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے. اللہ ان کے سونے اور خالی آنگنوں کو محبتوں اور خوشیوں سے بھرپور فرما دے. اللہ جو صاحب اولاد ہیں لیکن اولاد کی پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ ان کو نجات عطا فرما. اللہ جو بچے اپنے ماں باپ کے لیے تکلیف اذیت کا باعث، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. اللہ ماں باپ کے لیے اولاد کو ہم کو ٹھنڈک بنا دے، جیتے جی ایک نامی کا باعث بنا دے، مرنے کے بعد ایک کا جاریہ فرما دے. اے الہ العالمین اس مسجد کو آباد فرما، مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، مسجد کو بنانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما، بہترین صلے عطا فرما. اللہ جو تیرے بندے بندیاں اس مسجد کو اپنی تلاوت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، رکوع اور سجود کے ذریعے آباد کیے ہوئے، اللہ ان کو بھی آباد فرما. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، اللہ اپنی محبت کا پابند بنا دے، محبت پسند بنا دے، نیکی کرنے والا بنا دے. اے مالک ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھنے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، قبولیت دعا کی گھڑیوں میں بیٹھے ہیں، باوضو بیٹھے ہیں. اللہ ہماری اولاد میں سے کسی کو جہنمی نہ فرما، اللہ ہماری اولاد میں سے کسی کو جہنمی نہ فرمانا، اللہ ہماری اولاد میں سے کسی کو جہنمی نہ فرمانا. اللہ نیکی کا راستہ عطا فرما، نیکی پر استقامت عطا فرما. اللہ اسی پر زندگی اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما. اللہ تیرے بندے بندیاں یہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں، اللہ ہر کسی کی من مراد کو پورا فرما، ہر کسی کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرما، ہر کسی کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما دے. اے الہ العالمین ہمیں قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرما،
قرآن و سنت کے مطابق عمل بنانے کی توفیق نصیب فرما، نیکی کرنے کی، نیکی اختیار کرنے کی، نیکی پسند کرنے کی توفیق عطا فرما، برائی بدی سے نفرت نصیب فرما، اللہ زناکاری بدکرداری سے تحفظ عطا فرما، اللہ ہر کسی کی عزت کی حفاظت فرما، اللہ ہر کسی کے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، اللہ عزت کی چادر عطا فرما، اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی قوم کو قبول اور منظور فرما دے، اللہ جو کوئی سنایا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دور و نزدیک سے تشریف لانے والے علماء کرام اور عوام اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اللہ جو کوئی سنا ہے عمل کر کے اس کے ذریعے اپنی رضا اور تقرب کے حصول کی توفیق نصیب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وخليلك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.